ختم نبوت بیان کرن لئی جوش بھی ختم نبوت والا چاہیے. لا نبی بعدی لا نبی. اور صبح چنیوٹ کے بازاروں میں یہ صدائیں گونجنی چاہے پتا چلے 4 سال کے بعد کو ختم نبوت کا دیوانہ پروانہ چنیوٹ میں آیا ہے. آواز گونجنی چاہیے. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچوں ذات آخری ہے. میرے نبی دی بات نبیاں دی بات وچوں بات آخری ہے. کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی بابا ہے کوئی جوان ہے کوئی بچہ ہے. کسے نو چھٹی نہیں سب نو بولنا پے گا. ہاں اکلا بندہ اللہ جاندا ہے. اور تسی سارے چلے جاؤ ایک کے ہوئے تے ایک میں ہوا سی جلسہ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھے رکھو اللہ 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 اللہ. توجہ کرنا ذرا بولیے. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی. میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے. اللہ الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بیڑی ہندی اس دیے تعبیر چنگی. تے کئی پھڑ کھان وچ ہین کوڑے پر ہندی انہاں دیے تاثیر چنگی. تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی. چنگا اس نو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی. جناب قاری عبدالرزاق صاحب تانوں دس چکے نے کہ تقریباً عرصہ 4 سال تو بعد تہاڈے نال
گفتگو دا موقع میسر آیا ہے۔ اس دوران جڑی غیر حاضری اور گیپ رہا جس وجہ تو رہا، اور پھر اس گیپ نو ختم کرنے واسطے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے جتنے بھی احباب نے انہاں جتھے جتھے جویں جویں اس حوالے دے نال جو بھی جد و جہد اور تغدو کیتی ہے، او دے واسطے سب تو پہلے میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا، اور اس تو بعد انہاں مخلص ساتھیاں دا اللہ پاک انہاں نو دنیا آخرت دیاں بلائیاں نصیب فرمائے، اور تہاڈی اس ضلع دی جماعت دے امیر جناب محترم حاجی عبدالغفور صاحب، اللہ پاک انہاں نو بھی خیر و عافیت نال صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں چاہنا کہ اس لمبی گیپ تو بعد تواڈے نال اج ایک ایسے مسئلے تے گل کراں کہ جڑا مسئلہ اگلے 4 سال میں نام ہی آواں تے تانوں بھلے نہ۔ وہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ دور حاضر دی اندر بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں، اور انہاں فتنیاں دے وچوں سب تو خطرناک اور بڑا فتنہ عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالن والا فتنہ ہے۔ اس واسطے گاہے بگاہے جماعت تانوں بلاندی رہندی ہے، کدی کوئی جلوس دی شکل اندر، کدی کسی جلسے دی شکل اندر، کدی کسی درس دی شکل اندر۔ لیکن میں جڑی کمی محسوس کیتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تغدو اور جد و جہد دی بعد علماء اور اکابرین تو ہٹ کے اگر کسی عام بندے نو پوچھ لیا جائے بھی بھائی ذرا شارٹ کٹ جیا چھیتی چھیتی میں نو مسئلہ ختم نبوت سمجھاتے صحیح بھی ہے کیے، تے ممکن ہے کہ ساڑھے کڑوں شارٹ کٹ چھیتی چھیتی اگلے بندے نو بریف ہی نہ کیتا جائے کہ اے مسئلہ ہے کہ۔ تو میں انشاءاللہ آج یہی مسئلہ ختم نبوت تانوں بڑے سادہ عام فہم انداز اندر سمجھانا چاہنا، اور میں یہ امید رکھنا پھر یقین رکھنا کہ اگر تسی پوری توجہ نال اس مسئلے نو سمجھو گے تو انشاءاللہ اگلے 4 سال کی تانوں رہندی ساری زندگی چے دوبارہ نہیں بھولے گا۔ اور اگر تواڈے کولوں کو پوچھ ہی لے گا نا بھی وہ ہے کی، تے تسی انہوں بڑی جلدی تے بڑے آرام نال سمجھا بھی سکو گے کہ یہ اے مسئلہ ہے۔ اس واسطے ذرا پوری توجہ رکھنا، او دے لیے صرف تواڈی توجہ دی ضرورت پینی ہے۔ اینی توجہ میرے ال کرنی ہے کہ جنی دکان تے تسی بیٹھے ہو تے گاہک آ جائے تے گاہک نو توجہ دیندے ہو، تے تواڈے ذہن چ گل ہوندی ہے بھی گاہک نو توجہ میں تاں دینا کہ اے میری روزی روٹی دا مسئلہ ہے، تے میری اس گل تے توجہ تاں دینی ہے کیونکہ اے ساڈے ایمان عزت غیرت تے اسلام دا مسئلہ ہے۔
اگر گاہک نو توجہ نہ دیتی تے روزی روٹی خطرے چے تے جے مسئلہ ختم نبوت نو سمجھن تے توجہ نہ دیتی پھر ساڈا ایمان خطرے چے. اس لیے دلی توجہ چاہیے. اللہ پاک دا نظام ہے. اللہ پاک نے اس کائنات دا نظام کچھ حساب دا بنایا بھی اتھے جیڑی بھی چیز شروع ہوندی ہے نا انہیں ختم ضرور ہونا ہے. دن شروع ہویا سی ختم ہو گیا, ہن رات شروع ہوئی ہے بھی ختم ہو جانی ہے, پروگرام شروع ہوا ہے انہیں بھی ختم ہو جانا ہے, میں تقریر شروع کیتی انہیں بھی ختم ہو جانا ہے, تے ساڑھے ساریاں دیاں زندگیاں نے بھی ختم ہو. یہ نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا. اتنے ہر شے جڑی شروع ہوندی وہ ختم ضرور. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایویں نبوت بھی شروع ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام تو سلسلہ نبوت شروع ہوا. اس بات اتے مسلمان بھی متفق نے, یہودی بھی متفق نے, عیسائی بھی متفق نے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم تو شروع ہے. بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سلسلہ نبوت جڑا حضرت آدم تو شروع ہویا ختم کتھے ہویا, اس گل اندر اختلاف ہے. یہودی کہندے نے کہ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ختم ہویا. عیسائی کہندے نے کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ختم ہویا. اسی مسلمان کہنے ہیں کہ یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم ہویا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب اتری سی, پہلا تو اڈے جو کسی نے دا نام ہوں دا کیوں بھئی تورات. میں بچوں کئی گلہ تو انہوں ہی پوچھنی ہیں تاں کیونکہ گل تو انہوں یاد کرانی ہے انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام تورات ہے. ہون سانگ لا کے بھی چھتی چھتی داز دیو بھی جی کتاب حضرت عیسیٰ تے نازل ہوئی دا کی نازل پہلا انجیل. نکے نکے بچے بھی بولے ماشاءاللہ. انشاءاللہ جی میں ایک گل سنان ہے نا پوری توجہ نال گل سن لو انشاءاللہ. ایک کل بچے بھی انجی عقیدہ ختم نبوت سنان گے انشاءاللہ. توجہ چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی کتاب نازل ہوئی دا کی ہے قرآن پاک. پوری تورات اندر کوئی ایک آیت ایسی نہیں جڑی آیت اس بات اتے دلالت کرے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں اور تورات آخری کتاب ہے. پوری انجیل میں کوئی ایک لفظ اور شبد ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور انجیل آخری کتاب ہے. تو قرآن پاک اندر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 100 نہیں, بلکہ اگر میں جی کماں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پورا قرآن اس باب دا گواہ ہے کہ قرآن کتاب آخری, کملی والا نبی آخری. لیکن میں تو اڈے سامنے صرف ایک قید پڑھا گا. تسی میں نال وعدہ کرنا ہے کہ یہ جڑی آیت یہ تسی بھی صبح کرے جا کے نا قرآن ترجمے والا لے کے اودے وچوں تسی ترجمہ کڈ کے پڑھنا ہے. جنہ کو نہ پڑھیا جائے انہاں اپنی مسجد دے عالم خطیب کو ادا ترجمہ کروا کے تے یاد کرنا ہے. 28واں پارہ قد سمع اللہ, سورہ صف ایت نمبر 6. پارہ کنے نمبر پارہ؟ سورت دا نام ایت نمبر 6. 3 گلاں یاد کر لو. 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 6.
گھرے جا کے صبح ادھا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے. میں جتنی آیات ذکر کروں گا ان کا انشاءاللہ ساتھ ساتھ ریفرنس بیان کروں گا تاکہ آپ ہر آیت اپنے گھر جا کر ترجمے سے دیکھ سکیں. اس آیت اندر دلیل ہے، 3 دلیلہ نے سکو ہے، ایکو ایت 3 دلیلہ نے ایت کوئی یہ مسئلے 3 نال ہو جانے. پہلی دلیل حضرت موسیٰ اللہ کے آخری نبی نہیں. دوسری دلیل حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے آخری نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا اور میرے نبی تک پہنچا. اے 3 دلیلاں تو انہوں صرف ایکو ایت چو لبن گئے. ایت سن لو توجہ نہ. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن 28واں پارا سورہ صف آیت نمبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبین. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیاں نو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، میں تو آڈے وال اللہ دا رسول بنا کے بھیجیا گیا ہوں، اللہ دا پیغمبر دے رسول دے نبی بنا کے بھیجیا گیا ہوں. اور میرے آن دا مقصد کیے مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنا آیا ہوں اس کتاب دی جڑی میرے تو پہلے نازل ہوئی ہے. اس کتاب دا نام تورات ہے. بول کے دسیا جے تورات کے دیتے نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ کی کہندے نے میں تصدیق کرنا یا اس کتاب دی جڑی میرے تو پہلے نازل ہوئی. اس کتاب دا نام تورات ہے. ثابت کی ہویا تورات حضرت عیسیٰ پیغمبر تو پہلے اتری، حضرت موسیٰ پیغمبر تے اتری. کی پتہ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آخری نبی ہندے پھر جناب عیسیٰ نہ دے، اگر تورات آخری کتاب ہندی تے پھر انجیل کتاب نام دی. لہذا جناب عیسیٰ پیغمبر جس جملے نے ثابت کر دیتا حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی نہیں، تورات آخری کتاب نہیں. اگے کی فرماتے نے حضرت عیسیٰ فرماتے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، تے میں خوشخبری لے کے آیا ماں، میں ایک گڈ نیوز لے کے آیا ماں، میں ایک بشارت لے کے آیا ماں، میں ایک بڑا پیارا اعلان لے کے آیا ماں. اعلان کیے میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میرے تو بعد ایک پیغمبر آئے گا، میرے تو بعد ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد، دا نام کی ہوئے گا؟ بولو
احمد ہوئے گا، یعنی وہ دا نام احمد ہوئے گا۔ دنیا جان دیئے احمد میرے نبی دا نام ہے۔ آقا فرما دینے احمد بھی میرا نام، محمد بھی میرا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر فرما دینے میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، میں جکاں گا حضرت عیسیٰ پیغمبر دا پیغام ہے، اسمہ احمد، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، آمینہ دا در یتیم آئے گا، عبداللہ دا لخت جگر آئے گا، فاطمہ دا بابا آئے گا، ابو بکر دا حق آئے گا، عمر دا پیارا آئے گا، عثمان دا دلارا آئے گا، علی المرتضیٰ دا ویر آئے گا، وہابیاں دا پیر آئے گا۔ اللہ اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب جناب عیسیٰ نے جب یہ کہا کہ میرے بعد آئے گا، ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ اگر آخری نبی ہوتے تو وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ کس جملے نے ثابت کر دیا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، انجیل آخری کتاب نہیں۔ پھر آخری کتاب کون سی ہے؟ آخری نبی کون سا ہے؟ آخری کتاب کا نام قرآن پاک ہے اور آخری نبی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ 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 ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا۔ ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو با کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے گھر تو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادرن والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، دا نام کہے گا، بولو سارے احمد نام ہوئے گا۔ اور نبی پاک دنیا تے آ گئے، اللہ دے پیغمبر تے قرآن بھی آ گیا۔ جب نبی پاک آ گئے میرے پیغمبر تے قرآن بھی آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے قید میرے نبی تے نازل فرمائی سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 فرمایا ما کان محمد ابا احد
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، میرے پیغمبر دی اللہ پاک نے زید نو نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی بات، ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، اے ایت میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہوئی ہے۔ اس ایت نے دس دیتا نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے، لیکن آج کل کئی بندے مشابہ پاندے نے، خاتم دا معنی کوئی مور کر دے، وہ خاتم دا معنی کچھ اور کر دے، طرح طرح دے معنی، طرح طرح دیاں لغتاں بیان کر کے عام فہم سادے لوگاں نو اپنے جال اندر پھسانا چاہندے نے۔ لیکن آؤ ذرا پوری توجہ دے نال جویں سورہ صف دی آیت تانوں میں آکھی ہے ترجمے نال تسی پڑھنی ہے، ایویں اے جڑی آیت ہے اے بھی ترجمے نال تسی گھرے جا کے پڑھنی ہے، سارے میرے نال نہیں، اللہ نال وعدہ کر دیاں کہو انشاءاللہ۔ یہ آیت جڑی ہے نا ما کانا محمد، اس ساری آیت سورہ الاحزاب دی آیت نمبر 40 ہے، انہوں پڑھو، اے دی تفسیر پڑھو، کرے جا کے دی تفسیر پڑھو تاکہ تانوں مسئلہ ختم نبوت سمجھ آئے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، ہن درا توجہ کرنا۔ اگر کو بندہ یہ کہندا ہے کہ خاتم دا معنی تیمور ہوندا ہے، خاتم دا معنی آخری نبی ہوندا ہی کوئی نہیں، آؤ حضرات تیزی وقار آپا معنی کوڑو نہیں کر دے، آپا تفسیراں کھول لینے آؤ، تفسیراں چو معنی کر لینے آؤ کہ دا معنی کی بندا ہے۔ آؤ ذرا تفسیراں کھولیے، تفسیر کرتوی کھولیے، معنی کی لکھے آئے، معنی بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ تفسیر تبری کھولیے، معنی کی لکھے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرات تیزی بکار معالم التنزیل کھولیے، معنی کی لکھے آئے نبی پاک اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ مفردات القرآن کھولیے، معنی کی لکھے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری نبی نے۔ حضرات تیزی وقار زاد المسیر کھولیے، معنی بیکھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے۔ احکام القرآن تفسیر کھولیے، معنی بیکھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے۔ جامع القرآن کھولیے، معنی چیک کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے۔ تسی کہو کہ یہ تفسیرات تے نویاں نویاں اسی پہلے نہ دے نا نہیں سنے ہوئے، او دسو جنہ دے سانو نام دے خون۔ تفسیر ابن کثیر کھولیے، معنی چیک کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی آخری پیغمبر نے۔ دے بندی حضرات آکے بیٹھے ہونگے، معارف القرآن کھولیے، معنی چیک کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ ہر گھر وچ ہر مکتبے دے وچ تفسیر موجود ہے جہدا نام تفسیر القرآن ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ہے۔ کھولو تفسیر، ایت نمبر 40 کڈو، سورہ الاحزاب کڈو، معنی کی لکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرات دی بکار مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ہے جہدا نام تفسیر سنائیے، او تفسیر کھولو، معنی کی لکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرات دی وقار گل میری نہیں، گل مفسران دیئے، ایک مفسر غلط کرے، دوسرا غلط کرے، تیسرا غلط کرے، انج کیویں ہو سکتا ہے؟ ہر مفسر معنی کر دیتی ہے، ہر تفسیر والا معنی کر دیتی ہے، ہر امام معنی کر دیتی ہے،
ہر خطیب مانا کردہ پہ ہر شیخ الحدیث مانا کردہ پہ جڑا تینوں انج آکھے اے دا مانا آخری نبی نہیں انہوں کہہ اے دا مطلب دے تو کلا سچا ہے سارے مفسر جھوٹے نے تو کلا سچا ہے سارے امام جھوٹے نے معاذ اللہ تو کلا سچا ہے سارے علماء تے شیخ الحدیث جھوٹے نے معاذ اللہ فیصلہ سوچ کے کریا کر سمجھ کے کریا کر ایک بندے دی گل مگر لگ کے اینے علماء دا مانا نہ چھڑیا کر حضرات تے وقار ایک بندہ او دے جھوٹے ہون واسطے نی گل کافی ہے کہ میرے پیغمبر نو آخری نبی نہ مننے جڑا میرے نبی نو آخری نبی نہیں ماندا رب کعبہ دی قسم میں انہوں مسلمان تے مومن نہیں ماندا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار اس سارے یہ جو یونیورسٹی اور کالج کے نوجوان ہیں میں انہیں خطاب کرنا چاہتا ہوں تہاڈی مینوں سمجھ نہیں آندی کہ تسی ایک بندے دی سن کے اے سارے علماء دیاں گلاں نوں روڑ چھڑ دیو اللہ نے دو کن تاں دتے نے بھی ایک دی نہیں سننی دوواں دی سننی اللہ نے دو کن تان دیتے نے ایک طرفہ نہیں دو طرفہ سننا ہے ادھروں سن لیا تے فیصلہ کر لیا ایک ہی ہویا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا چلو اگلی گل کر لیں کوئی بندہ کہے جی میں مفسران دی تفسیر بھی نہیں مانتا کہے میں نہیں مانتا جی مفسران دی تفسیر مفسر تے کڑا وحی لکھ دیئے مفسر پہ کون سا آسمان سے وحی اترتی ہے جو ہم ماننے کے جو معنی مفسر کر رہا ہے وہ معنی بالکل ٹھیک ہے ہاں اگر اس پر وحی اترتی ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ معنی صحیح کر رہا اب کسی مفسر پہ وحی نہیں اترتی ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ معنی ٹھیک ہے تو چلو آپ معنی اونا کو کروا لینے ہیں جنہ تے وحی اتر دیئے کی خیال جن پہ وحی اترتی ہے اگر وہ یہ معنی کر دے پھر تے روڑا مقدہ ہے نا پھر تے دماغ صاف ہندہ ہے نا پھر تے شکوک و شبہات مقدے نے نا پھر تے سینہ صاف ہندہ ہے نا تے جدا ایک گل سن کے بھی صاف نہ ہوئے جڑا کملی والے دا معنی میں نہ مننے تے پھر انہوں اسی منن لی تیار آؤ اللہ کے نبی سے معنی پوچھتے ہیں اللہ اللہ توجہ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میرے پیغمبر ختم نبوت دے سالار میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں نبیوں کے وہ خاتم ہیں ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں نبیوں کے وہ خاتم ہیں ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں اللہ اللہ ان کی غلامی میں ہے جینا ان کی غلامی میں ہے مرنا ان کا دامن چھوٹ نہ جائے ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں اللہ 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 توجہ کرنا نری اور تسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار. اگر وہ معنی کر دے جس پر وحی اترتی ہے پھر تو دماغ صاف ہونا چاہیے. معجم الکبیر لطبرانی نبی پاک علیہ السلام دا فرمان. آقا فرماتے نے سنو کائنات دے لوگو فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں. میں نبی آخری تسی امت آخری. صحیح مسلم کھولیے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس اے دنیا کائنات دے لوگو انا آخر الانبیاء و ان مسجدی آخر المساجد فرمایا لوگو میں نبیاں وچوں نبی آخریاں میری مسجد نبوی نبیاں دی مسجد دے وچوں مسجد آخری ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار مسند احمد کھولیے جامع ترمذی کھولیے ابو داؤد شریف کھولیے. نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری پیغمبر. محبوبہ مانا کر دیو سونا مانا کر دیو خاتم النبیین دا مانا کر دیو. اے لوگ کتے پلیکھے وچ نہ رہ جان اے لوکاں نو کو مسئلہ نہ بن جائے اس واسطے مانا فرما دیو. فرمایا آنا خاتم النبیین میں خاتم النبیین. گل تے ایتھے بھی مک سکدے سی لیکن میرے نبی نے گل ایتھے نہیں مکائی گل اگے چلائی. اگے فرمایا لا نبی بعدی خاتم النبیین دا مفہوم تے معنی اے ہے میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا میرے تو بعد رسول کوئی نہیں آئے گا میرے تو بعد پیغمبر کوئی نہیں آئے گا. ایتھے جگہ دیو جو ہمارا نا ایتھے آؤ ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے جگہ دیو ماشاءاللہ. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار. اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی دے. اللہ پاک انہوں دی دنیا آخرت بہتر فرمائے. اے ہن میں آ رہا سا تے میں انہوں دے مدرسے دے اگوں دی لنگ کے آیا تے اللہ مینوں نہیں سی پتا بھی انہوں دا ادارہ ہے تے ہن چلو پتہ لگ گیا. اللہ پاک انہوں دے ادارے نو اور انہوں دے ساتھیاں نو اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور جڑی مشکلات نے پریشانیاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرمائے. اچھی آمین. او کدی ساڈے مولویاں وری بھی آمین کہہ دیا کرو اچھی آکھو آمین. اللہ اللہ توجہ کرنا درا. فرمایا انا خاتم النبی. گل تے ایتھے بھی مک سکدی سی نا انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین بس گل تے مکدی سی نا لیکن گل ایتھے تاں نہیں مکائی کیونکہ پتہ سی 14ویں 15ویں صدی چ گلاں ود جانیاں نے. اللہ پاک نو پتہ سی گلاں ود جانیاں نے. اللہ نے تاں میرے پیغمبر دی زبان چو گل لگے کڑائی. فرمایا اللہ نبی بعدی محبوبہ کبونا میں خاتم النبیین یعنی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. حضرات تیزی بکار موت امام مالک کھولیے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ راوی نے 10 تابعی بیان کرنے والے نے روایت نو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 10 بندے 10 تابعی بیان کر دے پہنے روایت نو. نبی پاک نے فرمایا لیس یبقا بعدی من النبوہ میرے تو بعد نبوت باقی نہیں رہ گئی میرے تو بعد سلسلہ نبوت باقی رہائی کوئی نہیں ختم ہو گیا ہے مک گیا ہے. حضرات تیزی بکار 10 تابعیاں میرے پیغمبر کو اس حدیث نے روایت کیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ دے رستے دے نال اور 24 جناب صحابہ نے جنہ ختم نبوت دی حدیثاں روایت کیتیاں نے. سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں
ختم نبوت 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کولوں ختم نبوت 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے کولوں ختم نبوت حضرت ذی بکار 36 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے کولوں ختم نبوت 40 حدیثاں روایت نے حضرت ذی بکار سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دے کولوں ختم نبوت 39 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ دے کولوں ختم نبوت 38 حدیثاں روایت نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ 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 منگشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے کولوں ختم نبوت 31 حدیثاں روایت نے حضرات دی وقار مفسراں دیاں تفسیراں کٹھیاں کر معنی کٹھے کر حدیثاں جمع کر راویاں دے نام جمع کر روایت جمع کر معنی کی نکلے گا قرآن کتاب آخری ہے اے نبی دی امت امتاں وچوں امت آخری ہے میرے نبی دی مسجد نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچوں ذات آخری ہے میرے نبی دی بات نبیاں دی بات وچوں بات آخری ہے جاگ دے ہو اللہ 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 توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا ختم نبوت بیان کرن لئی جوش بھی ختم نبوت والا چاہیے ہے تے ختم نبوت سنن لئی جوش بھی ختم نبوت والا چاہیے ہے اللہ 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 خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اے پہلا جملہ میں پڑھنا ہے لا نبی بعدی لا نبی بعدی دا جملہ تسی پڑھنا ہے اللہ اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی گونج کے لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی بابا ہے کوئی جوان ہے کوئی بچہ ہے کسے نو چھٹی نہیں سب نو بولنا پے گا خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تسی کی سمجھ دے بیسی بڑا اچھی پڑیا تسی گونگلوਆਂ تو مٹی لائیے اللہ 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 ہاں اے کلا بندہ اللہ جاندہ ہے اور تسی سارے چلے جاؤ ایک کے ہوئے تے ایک میں ہوا سی جلسہ کر لانگے انشاءاللہ اچھے راکھے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا بولیے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی اور صبح چنیوٹ کے بازاروں میں یہ صدائیں گونجنی چاہے پتا چلے
4 سال کے بعد کو ختم نبوت کا دیوانہ پروانہ چنیوٹ میں آیا ہے، آواز گونجنی چاہیے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ گونجی وادی وادی آت کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو۔ ذلیا برودی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں۔ دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ ذات گھر فی آخر، بات گھر فی آخر، ذات انفرادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد۔ اسی امت آخری، مسجد نبی مسجد آخری، قرآن کتاب آخری، کملی والا نبیاں رسولاں وچوں نبی تے رسول۔ قیامت آنی ہے، کوئی ہور نبی آنا نہیں۔ اچھا نبی نہیں آنا پھر کنے آنا ہے؟ اگر نبی نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا؟ یہ بھی دسنا چاہیے۔ آؤ تانوں دسیے پھر آئے گا کون؟ اللہ 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 اللہ۔ سنن ابی داؤد کھولیے، گل میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات میری سمجھ آ رہی آپ کو یہ نہیں آ رہی؟ اللہ اللہ، نبی نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا؟ سنن ابی داؤد کھولیے، جامع ترمذی کھولیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایات دجالون وکلہم یدعم انہم نبی۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرے تو بعد نبی تے کوئی نہیں ہونا، البتہ جھوٹے آنا ہے، کذاب آنا ہے، دجال آنا ہے۔ کذاب آن گے، جھوٹے آن گے، دجال آن گے، 30 دی تعداد اندر۔ وَيَدْعَمُ كُلُّهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ دا نبی ہوں۔ حضرات تیزی وقار دور گزر دے چلے جا رہے ہیں، اپنے اپنے حصے دی لعنت دا توق اپنے اپنے دور اندر لوگ پاندے چلے جا رہے ہیں۔ 150 سال پہلا ایک بندے نے اپنے گلے دی اندر لعنت دا توق پایا۔ حضرات تیزی وقار 150 سال پہلے دی گلے آپ ٹر گیا ہے، لیکن وہ دی بقایا جات اج بھی موجود ہے، جنہاں نوں مرزائی کیا جاندا ہے۔ حضرات تیزی وقار موٹے موٹے 4 عقیدے نے نہ دے، میں چاہنا میں تانوں عقیدے بھی سمجھاواں، ہر عقیدے دا رد بھی بیان کراں، تہاڈی توجہ میرے ول مکمل ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات تیزی وقار پہلا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام
آخری نبی نہیں بلکہ آپ تو بعد بھی کوئی نبی آیا ہے. یہ دلائل میں ذکر کر چکی ہوں, تسی سن چکے ہو. انشاءاللہ امید ہے تانوں یاد ہوئے ہوں گے. اگلا جناب انہاں دا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے. حضرت عیسیٰ پیغمبر تے موت واقع ہو گئی ہے. قیامت دے قریب نہ دوبارہ دنیا تے نہیں آنا. یہ عقیدہ انہاں لوگاں دا. لیکن صحیح گل کیڑی ہے؟ صحیح گل اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. سورہ نساء کر لینی ہے, ایت نمبر 55, 56, 57, 58, 59 تے 60 تک جانا ہے. ساری گل سمجھ آ جائے گی. جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی بن کے آئے, رسول بن کے آئے. وہ دور رومن امپائر کا دور تھا. حضرت عیسیٰ پیغمبر دے مخالفین نے حضرت عیسیٰ پیغمبر نو ختم کرم دا انہاں دے کلو جناب پروانہ جاری کروا لیا. لب دے پھر دے نے جناب عیسیٰ پیغمبر دے خون دے پیاسے بن کے. سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ایک کمرے دے اندر لگ جناب چھپے ہوئے نے. انہاں بندیاں دے وچ ایک بندہ مخبر بن گیا ہے. انہیں جا کے جناب عیسیٰ پیغمبر دی خبر دے دیتی ہے. میں تانوں دسنا وا عیسیٰ پیغمبر کتھے لگے ہوئے نے. میں اگے اگے ٹرنا وا, تسی میرے مگر آیا جے. جڑے کمرے چ میں بڑھ جاواں مگر تسی چلے جائے جے. اس کمرے دے وچ عیسیٰ ہون گے. ہن اگے اگے جا رہی ہے, اے بندے دے پیچھے پیچھے جا رہے نے, مخبر دے پیچھے پیچھے. جو ہی او بندہ کمرے دے وچ داخل ہویا, اللہ پاک نے کمرے دی در جناب چھت نو جناب شک کر دیتا. جناب عیسیٰ پیغمبر نو آسمان تے اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ پیغمبر دی شبیہ تے شکل جڑی ہے وہ آن والے مخبر بندے دے اتے ڈال دیتی گئی. یہ اندر داخل ہوئے, انہاں نو پکڑ لیا تے مارنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہندا میں تواڈے نال دئی مینوں نہ مارو, لیکن چونکہ اودی چشبیہ حضرت عیسیٰ پیغمبر والی اس وقت انہاں نو مار دیتا, قتل کر دیتا, سولی چڑھا دیتا, روڑا پا دیتا سی. جناب عیسیٰ پیغمبر نو قتل کر دیتا. معاذ اللہ. قرآن کے اندر وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیے گئے, نہ جناب عیسیٰ پیغمبر کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا. بر رفعہ اللہ, اللہ پاک نے جناب عیسیٰ نو آسمان وال اٹھا لیا ہے. ہن حدیث پاک تے غور کیجئے, صحیح مسلم صحیح بخاری کھولیے. نبی پاک فرماتے نے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم. فرمایا تو تواڈا کی حال ہوئے گا جدو جناب عیسیٰ ابن مریم تواڈے وچ آن گے. و امامکم منکم, ادو بھی تواڈا امام تواڈے وچوں ہی ہوئے گا. مزید تفصیل اگر یہ چلیے تو کیے. حضرت عیسیٰ پیغمبر دمشق دے علاقے دے اندر آن گے. ایک مسجد ہے جدا سفید رنگ دا مینار ہوئے گا. اس مینار دے ہوتے حضرت عیسیٰ پیغمبر نازل ہونگے تو فرشتیاں دے کندیاں دے کر کے ہاتھ رکھے ہوئے ہونگے. فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, اذان ہو گئی ہے, اقامت ہو گئی ہے. حضرت امام مہدی قریب نے کہ مسلح تے کھلو کے جماعت کروان. ادھر دیکھیا کہ جناب عیسیٰ دا نزول ہو گیا ہے. حضرت عیسیٰ پیغمبر مسلمان اتار کے لے کے آئے نے, مسلمان اتار کے لے کے آ گئے. حضرت امام مہدی پیچھے چلے گئے, آؤ عیسیٰ جی جماعت کرواؤ. حضرت عیسیٰ فرماتے نے نہیں 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 میں جماعت نہیں کروانی. میرے نبی دی حدیث سچ ہوندی پئی ہے, وَإِمَامُكُم مِّنْكُمْ. عیسیٰ آئیں گے لیکن امام تمہارا ہوگا. نبی آئیں گے مگر امام تمہارا ہوگا. عیسیٰ ابن مریم آئیں گے مگر امام تمہارا ہوگا. حضرت عیسیٰ فرمان گے تسی اگے کھلوو امام مہدی جی, میں پیچھے کھلواں گا. میں نبی بن کے نہیں آیا, میں امتی بن کے آیا ہاں. ہاتھ بن کے پیار نال محبت نال, کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں, پیار دی دعوت ہے. اور میرے نبی دی تعلیم تے دس دیئے کہ میرے نبی دی نبوت دے دوران کوئی نبی بھی آوے او امتی بن جاندا ہے. دس میں امتی نو نبی کیویں بنا لواں؟ او کوئی نبی بھی آئے, کوئی نبی بھی آوے تے امتی بن جاندا ہے. نبی بھی آوے تے کی بن جاندا ہے؟ امتی. یہ ہے تعلیم, یہ ہے شریعت, یہ ہے قانون, یہ ہے دستور. ایک کتھوں دا دستور ہویا کہ امتی نو نبی بنا دیو. یہاں تو آیا نبی امتی بن گیا اور ہم امتی کو نبی بنائیں.
ہم کیسے بنائیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن کملی والے کے بعد کسی کو نبی سننا گوارا بھی کر سکتے ہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا درا. میرے نبی دی نبوت ڈی عالمگیر نبوت، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے. میرا نبی تے بلا کائنات دا نبی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے. محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، مننا تبے گا تینو دن رات دا نبی ہے. ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ہے. اللہ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لہذا حدیث سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے. اب تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ تیسرا عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی نے بھی نہیں آنا، حضرت امام مہدی دا ظہور بھی نہیں ہونا. حدیث کھولیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تذهب الدنیا، دنیا نہیں دیر تک ختم نہیں ہوئے گی، حتی یملک العرب، حتیٰ کہ عرب دی حکومت ایک بندے دے کڑا جائے گی، من اہل بیتی، اور میرے اہل بیت وچوں ہوئے گا، او دا نام میرے نام تے ہوئے گا. حضرت علی المرتضی فرما دینے المہدی مننا، مہدی ہم نے سی ہوگا. ایک تیسری حدیث اندر آیا یصلح اللہ تبارک و تعالی فی لیلتین، اللہ پاک کی توریق و رات دے اندر انہوں دی اصلاح فرمائے گا. لہذا 4-5 گلاں ثابت ہو گئیاں. حضرت امام مہدی آن گے، میرے پیغمبر دی نسلال وچوں آن گے، سیدہ فاطمہ دی اولاد وچوں آن گے، سیدنا حضرت علی المرتضی دی آل وچوں آن گے، اور جناب راتوں رات اللہ پاک انہاں دی اصلاح فرمائے گا. اور وہ آن کے مکہ مکرمہ دی اندر، مکہ مکرمہ دے اندر انہاں دا ظہور ہوئے گا. ایتھے نہیں ہونا، ادھر پرا کتے سجے کھبے کتے نہیں ہونا، انہاں دا ظہور مکہ مکرمہ دے وچ ہونا ہے. لہذا یہ بھی ثابت ہو گیا سیدنا حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے تے جناب عیسیٰ نے بھی آنا ہے. اچھا یہ دو عقیدے دا معنی کی ہویا؟ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے، حضرت امام مہدی بھی نہیں آئیں گے. یہ دو گلاں کہن دل فائدہ کی، یہ دو گلاں کرنا چوتھا فائدہ ہے. چوتھا عقیدہ کی ہمارا مرزا ہی سب کچھ ہے، وہی امام مہدی ہے، وہی نبی ہے. میں ان گزارش کر لوں بڑے پیار، امام بھی اچھا درجہ ہے، نبی بھی اچھا درجہ، دو بھی اچھے درجے نا. امام ہو یا نبی ہو جھوٹ بولتا، امام ہو یا نبی ہو گالی دیتا، امام ہو یا نبی ہو بد اخلاق ہوتا. تفسیر القرآن ایک تفسیر ہے، ہر کارج پئی میرے خیال ہے کئیاں بندے. سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 کڈو تھلے لکھیا ہے. حضرت عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے نیچے حوالہ دیا ہے کتاب کا، اور لکھا ہے مرزا کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کیا کھا، وہ بد چلن عورتوں کے بچے ہیں. یہ نبی دی زبان ہے، نبی ایسے بولتے ہیں، یہ نبی دی زبان ہے. نبی انج بولیا کر دے رہے نہیں، نبی انج نہیں بول دے. نبی کیویں بول دے نے؟ نبی انج بول دے نے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. یہ نبی دی زبان ہے.
اے جے نبی دی زبان اور میرے مدنی دے میٹھے 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 میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اے فیس تو علاوہ نے اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور دن دے کنا وچ رس نو گھول دن دے کنا وچ رس نو گھول سونا جدوں بولے قرآن نبی دی زبان ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے بولنا پے گا سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اگلا جملہ ہے تو آلے واسطے لیکن مولانا سہیل ماویہ صاحبات خاص ہے انہاں نو سنانا ضروری ہے تانوں بھی سنانا ضروری ہے او سن لو ذرا آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے آقا دیاں حکماں نو مننا ضروری ہے مان یا نہ من میری ہو مجبوری ہے مان یا نہ من میری ہو مجبوری ہے مان یا نہ من میری ہو مجبوری ہے مینو امتی دے در تے نہ رول مینو امتی دے در تے نہ رول مینو امتی دے در تے نہ رول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بولے اللہ 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 فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى نبی کی زبان نبی انج بولتے نے نبی بولے تے قرآن بندا ہے نبی بولے تے شریعت بندی ہے نبی بولے تے اصول بندا ہے نبی تو وہ ہوتا ہے جو گالیاں سنتا ہے قرآن سناتا ہے یہ کیا زبان ہوئی یہ کیا انداز ہوا اللہ اللہ میں کرسبہ ویلے جا کے تفسیر کھولنا حضرت مولانا زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مسئلہ ختم نبوت انہیں کہا میں سوچا بھی نا میں چوڑ کٹھے کراں کنے کے بن گئے تے کہندے نے میں کٹھے کر لگ پیا اینے بن گئے بھی کتاب چھوٹی ہو گئی پھر کہندے نے میں 30 کو چوٹ لکھے ہوئے 30 کے لکھے نے تے باقی کہندے نے خرے کنے ہی یہ نبی ہے انج تے نہیں ہوندا یار انج تے نہیں ہوندا اللہ اللہ میں قربان جامات اسی لیے علماء حق نکلے اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے میں مانتا ہوں تسلیم کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ جماعت ہے جو ہر دور میں اتفاق و اتحاد کی دائی ٹھہری یہ بات ماننے میں مجھے کوئی یار نہیں مکتبہ دیوبند علماء کی قربانیاں ختم نبوت پر بھی ہیں اور مکتبہ بریلویت کی قربانیاں ختم نبوت پر بھی ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا یہ بات اظہار من الشمس ہے کہ سب سے پہلے مرزے پر اگر کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا تو اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی نے لگایا بے شک بے شک اللہ اللہ توجہ اللہ اللہ میں قربان جاما اور مولانا جناب سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ بے شمار قربانیاں دیتیاں ختم نبوت واسطے اور اگر جاندیاں
مسئلہ ختم نبوت دے وچ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دا ذکر نہ ہوئے تے موضوع کیویں پورا ہوئے گا؟ ہر تقریر دا جواب دیتا، ہر تحریر دا جواب دیتا، ہر گل دا جواب دیتا، حتیٰ کہ مرزے نے تنگ آ کے اخبار دے اندر شائع کروایا، اللہ میں دعا کرنا وا جے اے سچائے اے دی زندگی چ مینوں موت دے دے، جے میں سچا وا میری زندگی دے وچ اینوں موت دے دے۔ حضرات دی وقار اللہ پاک نے پھر فیصلہ کر دیتا 1908 دے اندر 26 مئی نو اللہ پاک نے لاہور دے اندر ایک گندی مرض دے اندر مبتلا کیتا اور اس دنیا تو چلا گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ 40 سال تک زندہ رہے، ختم نبوت دا کام کردے رہے، دنیا تو چلے گئے۔ ہے تیرے قریب سرگودے دی اندر انہاں دی قبر دی مٹی بھی اج صداواں دے کے سانو بیدار کرنا چاہندی ہے، انہاں دی قبر دی مٹی بھی سانو اج بیدار کرنا چاہندی ہے۔ سونا کم نہیں بندا، اٹھو ختم نبوت واسطے، نکلو ختم نبوت واسطے۔ یار میں دیکھا کرنا وا، ہم یہ تو کہتے ہیں صدیق کے لیے لڑو گے کہ نہیں لڑو گے، فاروق کے لیے لڑو گے کہ نہیں لڑو گے، لیکن میں کہنا صدیق نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، فاروق نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، عثمان نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، علی المرتضیٰ نو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے۔ یہ میں اسی کہنے ہاں ختم نبوت تو پہلے پڑھو تے صحیح، جب ہر شخص عقیدہ ختم نبوت سے واقف ہو جائے گا انشاءاللہ لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ کریم ہم کو فتح عطا کر دے۔ پڑھو تے صحیح، پہلے اپنا عقیدہ پڑھاتے صحیح، پتہ تے لگے تو انو عام فہم بندے کو علم ہو کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ میری تو آڈے کے مدبانہ گزارش ہے، اس تقریر نو لے جاؤ، انو سنو پھر سنو، انو یاد کرو، اپنے بچیاں نو یاد کرواؤ۔ میں کوشش کیتی ہے کہ میں بالکل سادہ اور ایزی انداز اندر تانو چھوٹے چھوٹے دلائل دے کے مگر جامع تانو ختم نبوت دا عقیدہ سمجھاواں۔ امید ہے کہ میں کسی حد تک اپنی کوشش اندر کامیاب ہویا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی بالکل انا توپ رہنی نہ چھاں بندیانا، توپ رہنی نہ چھاں بندیانا، پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے میں آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نہ توپ رہنی نہ چھاں بندیانا، پیو رہنا نہ ماں بندیا۔ اج مٹی پیراں تھلے گئے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، اور جد پتا کہ سب نے ٹر جانا، پھر کا دے لئی رونا دونا، اڈی کتنیاں قبراں بندیا، اڈی کتنیاں قبراں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، اور نہ توپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا۔ حضرت سہیل معاویہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت پر دو اشعار ختم اہل بیت کی عظمت پہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر خان صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ کر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میری دل وچ محبت گئے محمد دے گھرانے دی، کراں میں ساری عمراں نو
کری سیاشیانے دے علی حسنین تے دغرا علی حسنین تے دغرا اے برسا اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آج دے میزبان نو کھانا پکان والی خواتین نو اللہ سب نو برکت عطا فرما مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ